Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اسلام یا تو خدا کے سامنے خضوع کا نام ہے یا محمد کے فیصلے کے سامنے جھکنے کا نام ہے. تو عقیدہ رجعت کیا ہے؟ یہ فیصلہ ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کل ہم اس مقام تک پہنچے تھے، اس مقام سے متعلق وہ خاص جملہ سورہ مبارکہ نساء کل کی بات سے متصل ہوتے ہوئے آیت نمبر 159 اور اس آیت سے خاص تعلق کیا تھا کہ سب سے مشکل پریشان کن آیت تھی. کس کے لیے؟ ابن شرح عاشوب نے اس واقعے کو نقل کیا، روایت نہیں واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ثقفی ملعون، ظالم بدترین شخص گزرا ہے، اس نے بے بسی کا اظہار کیا یہ کہتے ہوئے کہ پورے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، اس کے لحاظ سے اس کے قول ہیں، یہ ایک آیت ایسی ہے جس نے مجھے کمزور بنا دیا ہے. یعنی میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، ایک آیت ایسی جس نے مجھے کمزور بنا دی. حجاج کہتا کون سی آیت ہے؟ کہ یہ آیت جس نے پروردگار نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کل کی بات یاد ہے نا؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے إِلَّا سوائے اس کے کہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وہ کہتا ہے یہ آیت ایسی ہے، کیا کمزوری ہے آپ کی؟ کہ میں نے کتنے ہی اہل کتاب کو حالت کفر میں، حالت شک میں مرتے ہوئے دیکھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ اہل کتاب کو حالت آخر میں، حالت موت میں ان کے ایمان کا مشاہدہ کر لوں، لیکن میں نے اس آیت پر عمل ہوتے ہوئے اب تک دیکھا ہی نہیں. یا تو آیت غلط ہے، اللہ اکبر، یا سمجھنے کا انداز غلط ہے. کہتے ہیں جس سے سوال کیا وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ابھی تک اس آیت کی شان نزول، یا یوں کہیے کہ شان تنزیل اور شان تعویل ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. نازل تو ہو گئی ہے مگر کسی زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن مجید کو قیامت تک کے معاملات کو کور کرنا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئیں مگر آیات آ چکی ہیں، کیونکہ اب قرآن تو آنے والا نہیں ہے. وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، قیامت تو واقع ہو گئی، آیت تو آ گئی، تو اب تو آیت نہیں آنے والی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سارے واقعات جو اللہ کے رسول کی حیات ظاہر کے بعد سے لے کر اور تا قیامت تک ہونے ہیں، وہ تمام واقعات قرآن مجید نے کور کیے کہ نہیں کیے. تو اب ہر آیت کو یہ سمجھ کے تلاوت کیا جائے کہ ماضی کا واقعہ ہے، ہر آیت کو یہ سمجھ کے تلاوت کیا جائے کہ گزرے ہوئے اقوام کے متعلق ہے، تو پھر یہ آنے والے اقوام کے حالات کو بیان کون کرے گا؟ کوئی نیا قرآن تو نہیں آنے والا. قرآن بھی یہی رہے گا اور آل محمد بھی وہی رہیں گے. اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گائیں 72 میرے معنی. تو ایک آیت پر حجاج پریشان ہے. بہت سے آپ کو ملیں گے کہ جو پریشان ہوتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں اور آیات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتا ہے قبل موت ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے راوی کہتا ہے
یہ اصلاً عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موقع پر جب آپ زمین پر پہنچیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت اختیار کریں گے تو پروردگار تمام تر اہل کتاب کو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پھر ایمان کی توفیق عطا فرمائے گا. تو حجاج کہتے ہیں بتاؤ تم نے یہ بات کہاں سے اخذ کر لی, یہ کون سی روایت میں آ گیا؟ تب یہ شخص راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا. اس کا مطلب اہل کتاب کی بھی رجعت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے کر نہ آ جائے. تو اگر اہل کتاب کا عنوان رجعت سمجھ میں آئے تو آئیے رجعت کا ایک اور آسان سا اشارہ. میں نے کل اتفاق سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے متعلق ایک بات بیان کی تھی. آج موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک اور عنوان رجعت, یہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ البقرہ ہے. آیت کے نشانات 55 اور 56, دو آیتیں ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, کیا کہا تھا؟ کہ ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ کو جہرتن, ظاہر بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, بس تمہیں چمکتی ہوئی آسمانی بجلی نے آ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھتے ہی رہ گئے. آیت نمبر 55 سورہ بقرہ. پھر پروردگار کا ارشاد اگلی آیت میں ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. ثم بعثناکم, روکے رہیے گا, میں نے کل ایک جملہ بیان کیا تھا لفظ بعث اور لفظ رجعت کے عنوان سے, لیکن لفظ بعث کا ایک ترجمہ یہ کہ انسان کو اٹھایا جائے قیامت کے دن میں, حالانکہ لفظ بعث ایک زیادہ عام اور وسیع لفظ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, وہی تو پروردگار ہے جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کر دیا. تو گویا زمانہ دنیا میں بھی اٹھائے جانے کو بعثت کا نام دیا جا سکتا ہے. الفاظ کیا ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ہمیں اللہ کو دکھا نہ دے. بہت غور کیجئے گا, بہت سے آپ کو ملیں گے آج بھی اپنے مکتب کے لوگ بھی جب تک دکھا نہ دے صلوات پڑھے محمد والے ایمان لے کر نہیں. جب تک اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تب تک ہم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. پھر خدا کا یہ اعلان کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی. لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر گزاری اختیار کر لو. یہ کتنے لوگ تھے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 155. الفاظ کیا ہیں؟ کون سا وقت؟ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. اور کون سا وقت؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے ملاقات کے لیے, ہمارے میقات کے لیے جو وعدہ معین تھا 70 افراد کا انتخاب کیا. یہ وہ 70 افراد ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کو دیکھنے گئے تھے. اور خدا کو دیکھنے گئے اور سب کے سب آسمانی بجلی کے خوف میں, آسمانی بجلی کے بہت زیادہ شدت میں سب کے سب مر گئے, موت واقع ہو گئی. حیرت کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں 70 جائیں
اور اس کے بعد بجلی ان کو بھی نہ بخشے تو صحبت انسان کے کام نہیں آتی، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا کسی اور نبی کی ہو، صحبت جب ہی بچاتی ہے جب ایمان مضبوط۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو 70 افراد، 2 حوالے، سورہ مبارکہ البقرہ، سورہ اعراف، ان 2 حوالوں کے ساتھ 70 افراد کا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، یہ کیا نام ہے اس کا نام ہے رجعت۔ اسی بات کو اگر ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ نیا عقیدہ پیدا کر لیا آپ نے۔ نہیں، نیا نہیں ہے، نیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی پرانے ہیں، عقیدہ بھی پرانا ہے۔ نئے تو وہ ہوتے ہیں جو نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں۔